تو حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے ہمیں لاریب کتاب عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اس کی ترویج و اشاعت میں جو تکالیف آتی ہیں تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ ریاض القادری صاحب کے جو آخری الفاظ تھے وہ امام بخاری کے حوالہ سے تھے، اور امام بخاری علیہ رحمہ کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کی تصنیف شدہ کتاب سے بخاری یہ قرآن کریم کے بعد بقیہ کتابوں میں سے اصح صحیح ترین کا درجہ رکھتی ہے۔ اتنی بڑی کتاب کے مصنف امام بخاری علیہ رحمہ آپ بخارا سے چلے نیشا پور میں پہنچے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ نیشا پور میں آپ کا بڑا استقبال ہوا، آپ نے مدرسہ قائم کیا، ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے، مہمان آتے رہیں گے، آپ نے الفاظ کی قدر کرنی ہے، قرآن و حدیث کے پیغام کی قدر کرنی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نیشا پر پہنچتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں، طلباء کا جمع غفیر ہو جاتا ہے، ایک ہزار طالب علم آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہیں، پھر سبق آپ سے لیتے ہیں۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، بادشاہ کے پاس غلط خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی نہیں جائے گا امام بخاری کے پاس پڑھنے کے لیے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میں نے ایک ہزار طالب علموں کو بھی دیکھا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب پڑھانے والا صرف امام بخاری تھا اور پڑھنے والا صرف میں مسلم تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ وہاں سے چل پڑے، آپ واپس پہنچے بخارا میں اپنے شہر، آپ نے پھر وہاں پر مدرسہ قائم کیا۔ تو وہاں کا جو اس وقت امیر تھا وہ امیر خالد بن زہلی، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر آئیے، میرے بچے کو پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے گھر حدیث رسول کو رسوا نہیں کرتا، میری جرت نہیں کہ میں حدیث رسول کو اٹھا کر آپ کے در پر آؤں اور آپ کے بچے کو پڑھاؤں۔ اگر پڑھنا ہے تو پھر اس مدرسے میں آئے، جس طرح باقی لوگوں کے بچے یہاں پر بیٹھ کر پڑھیں گے وہ بھی پڑھے گا۔ وہ کہنے لگا آپ کی شرط منظور ہوتی ہے مگر میرے بچے کو تنہائی میں اکیلے پڑھایا جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا ممکن نہیں۔ پھر سازشیں شروع، پھر آپ کو بخارا اپنا شہر چھڑوانے پر مجبور کیا گیا۔ وہاں سے چل پڑے، ارادہ کیا کہ سمرقند میں جا کر مدرسہ قائم کرتا ہوں۔ جب وہاں سے چلے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل ٹوٹ چکا تھا، پریشانی کے عالم میں تھے، تکالیف جھیلتے ہوئے جب وہاں سے سفر طے کیا، ابھی سمرقند نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ایک بستی آتی ہے جس کا نام غالباً فرتنگ ہے۔ تو وہاں پر آپ جلوہ گر ہوئے، دعا مانگی کہ میرے مالک اب تیری زمین بخاری پر تنگ ہو چکی ہے، اب میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مالک مجھے اس دنیا سے نجات دے دے، واپس تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کی دعا کرنا تھی، آپ کی دعا اتنی جلدی قبول ہوئی کہ دوپہر کے وقت دعا کی، شام کے وقت بیمار ہوئے، رات کو وصال ہو چکا تھا۔ تو یہ تکالیف، یہ حصہ ہے زندگی کا، یہ تکالیف حصہ ہے۔ پوچھئے تو صحیح ہمارے شیخ الحدیث، ہماری جان، ہماری شان، ہمارے استاد گرامی سے، آپ فرماتے کہ لوگوں جب مدرسے کا انتظام میں نے سنبھالا تھا تو اس وقت بھی مدرسہ مقروض تھا، یعنی مدرسہ سنبھالنے کی ابتدا میں بھی آپ کو تکلیف جھیلنا پڑی تھی۔ تو یہ ان بزرگوں کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ لوگوں تکلیفیں آئیں گی مگر دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو زندگی کے آخری سانس تک پہنچاتے رہنا ہے۔